اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اربعین نووی الحدیث الثانی، اربعین نووی کی دوسری حدیث، قواعد الاسلامی، اسلام کے قواعد یعنی اسلام کی بنیاد کے بارے میں۔ عن عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ قال، وہ فرماتے ہیں، بینما نحن جلوس عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یومین، ہم ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھے تھے۔ اذ طلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب، کہ ہم پر اچانک ایک شخص ظاہر ہوا جس کے بہت سفید کپڑے تھے، شدید سواد الشعر، اور بہت کالے بال تھے۔ لا یری علیہ اثر السفر ولا یعرفہ منا احد، اس پر کوئی سفر کا اثر بھی دکھائی نہیں دیتا تھا اور ہم میں سے کوئی اس کو جانتا بھی نہیں تھا۔ حتی جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا۔ فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ ووضع کفیہ علی فخذیہ، یہاں تک کہ اس نے اپنے گھٹنے آپ کے گھٹنے کے ساتھ ملا دیے اور اپنے ہتھیلیاں آپ کی ران مبارکہ پر رکھ دیں۔ وقال، اور عرض کی، یا محمد اخبرنی عن الاسلام، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیے اسلام کے بارے میں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اسلام یہ ہے کہ تو گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ وتقیم الصلاۃ، اور تو نماز ادا کرے، وتؤتی الزکوٰۃ، اور تو زکوٰۃ ادا کرے، وتصوم رمضان، اور تو رمضان کے روزے رکھے، وتحج البیت، اور تو حج کرے، استطاع الیہ السبیلا، جب تجھے وہاں تک پہنچنے کی استطاعت ہو، ان استطاع الیہ سبیلا۔ فقال صدقت، تو اس نے کہا آپ نے سچ فرمایا۔ فعجبنا لہ، ہمیں بہت تعجب ہوا، یسألہ ویصدقہ، خود ہی سوال کرتا ہے اور تصدیق کرتا ہے۔ قال، پھر اس نے عرض کی، فاخبرنی عن الایمان، تو مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے۔ قال، آپ نے ارشاد فرمایا، ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر، وہ یہ کہ تو اللہ پر ایمان لائے، اس کے ملائکہ پر، کتب پر، رسول پر اور یوم آخرت پر۔ وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، اور تو تقدیر کے خیر و شر پر ایمان لائے۔ قال، اس نے کہا، صدقت، آپ نے سچ فرمایا۔ قال، پھر کہنے لگا، فاخبرنی عن الاحسان، مجھے احسان کے بارے میں بتائیے۔ قال، تو آپ نے ارشاد فرمایا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تو اس طرح اللہ کی عبادت کرے کہ گویا تو اسے دیکھتا ہے۔ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اور یہ تجھ سے ممکن نہ ہو سکے تو کم از کم یہ تو تصور کر کہ وہ تجھے دیکھتا ہے۔ قال، تو اس نے کہا، فاخبرنی عن الساعۃ، آپ مجھے قیامت کے بارے میں بتائیے۔ قال، تو آپ نے ارشاد فرمایا، ما المسؤول عنہا بعالم من السائل، جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ اس بارے میں سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ قال، تو اس نے عرض کی، فاخبرنی عن اماراتہا، تو اس کی نشانیوں کے بارے میں ہی بتائیے۔ قال، تو آپ نے ارشاد فرمایا، ان تلد الامۃ ربتہا، لونڈی اپنے مالک کو جنے گی، وان تری الحفاة العراة العالة رعاء الشاء یتطاولون فی البنیان، کہ تو ننگے پیر والوں کو اور یعنی بوسیدہ حالوں کو دیکھے گا کہ وہ بلند و بالا عمارتیں بنائیں گے۔ ثم انطلق، پھر وہ چلا، فلبثت ملیا، تو میں تھوڑی دیر ٹھہرا۔ ثم قال، پھر آپ نے ارشاد فرمایا، یا عمر، اے عمر، اتدری من السائل، کیا تم جانتے تھے کہ یہ سائل کون ہے؟ قلت، میں نے عرض کی، اللہ ورسولہ عالم، اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں۔ قال، آپ نے ارشاد فرمایا، فإنہ جبریل، یہ جبریل تھے، اتاکم، آئے تھے تمہارے پاس، یعلمکم دینکم، تمہیں تمہارا دین سکھانے۔ اس حدیث پاک سے ہمیں بہت کچھ ملتا ہے اور وہ اصول ملتے ہیں جو ہمارے لیے ضروری ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ اسلام کے قواعد کے بارے میں ہے، اس میں اسلام کے عقائد ہیں۔ عقائد مثل جڑ کے ہیں، اگر جڑ مضبوط ہوگی تو پورا درخت مضبوط ہوگا۔ تو اسی طرح اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان اور کتب اور رسولوں کے بارے میں جو ایمان رکھنا چاہیے وہ ایسا ہونا چاہیے کہ مضبوط، ایک ایسا بیج ہو جو انسان کے دل میں ہو، تبھی اس سے اچھے اعمال یعنی سرزد ہوں گے۔ اور اس حدیث میں یہ بھی پتہ چلا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں حاضر ہوئے تھے، اس کا مطلب ہے کہ نور بشر انسانی میں آ سکتا ہے، بشری شکل میں آ سکتا ہے۔
دوسرے پھر یہ کہ انہوں نے سوال کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، ایک تو یہ کہ وہ بیٹھے کیسے آپ کی بارگاہ میں آ کر، ادب کے ساتھ بیٹھے، تو پتہ چلا کہ بارگاہ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم میں ادب سے حاضر ہونا چاہیے۔ پھر یہ کہ اسلام کبھی ایمان کے معنی میں آتا ہے اور کبھی ظاہری معنی میں آتا ہے۔ یہاں پر ظاہر میں ہے کہ اللہ زبان سے اقرار کرنا اور اچھے اعمال بجا لانا اسلام ہے، اور ایمان کیا ہے؟ دل سے تصدیق کرنا، دل سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، دل کی تصدیق کا نام اسلام ہے۔ اور پھر احسان کے بارے میں پوچھا گیا، احسان کیا ہے؟ یہ ایک کیفیت ہے کہ اعمال کا دار و مدار اس ذہنی کیفیت پر ہے، یعنی ذہنی کیفیت سے کیا معلوم چلا کہ بندے کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ایسا جڑا ہونا چاہیے، اس کا قلبی تعلق، اس کا دماغ کا تعلق ایسا اللہ سے جڑا ہونا چاہیے کہ اس کے دل میں ہر وقت یہ کیفیت ہو کہ گویا میرا رب، میں اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں، میں اپنے رب کو دیکھ رہا ہوں یا میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو جب یہ کیفیت ہوگی تو یہ محبت کی یہ ایک ایسی کیفیت ہوگی جو بندے کے تعلق کو اللہ سے ایسا مضبوط کرے گی کہ وہ گناہ سے بھی بچے گا اور اپنے رب کی محبت میں اچھے کام بھی بجا لائے گا، اور یہ کیفیت اس کی محبت کی کیفیت کو بڑھائے گی۔ پھر علامات قیامت بتائیں۔ علامت قیامت میں یہ بتایا کہ لونڈی اپنے مالک کو جنے کی مراد یہ کہ اولاد ماں باپ کی ایسے نافرمان ہو جائے گی اور اولاد ماں باپ کے ساتھ ایسا سلوک کرے گی جیسا کہ یعنی جو غلام جو ہے اپنے آقا کے ساتھ کرتا ہے، ایسا یعنی آقا جیسے جو ہے ماں باپ تو مثل غلام کے ہو جائیں گے اور اولاد مثل آقا کے ہو جائے گی، یعنی ایسے اخلاقی اقدار ختم ہو جائیں گے کہ اولاد ماں باپ کے سامنے اکڑے گی، اور ماں باپ کے سامنے آج جو کچھ ہو رہا ہے اس کی عملی تفسیر ہے یہ حدیث پاک کہ آج جو کچھ اولاد ماں باپ کے ساتھ جس طرح رویہ رکھتی ہے، ان کی ڈانٹ کو برداشت نہیں کرتی، ماں باپ اتنے احسان کرتے ہیں، ان احسان کا جواب کتنی بدتمیزی سے دیتی ہے، ناشکری اور ناقدری جس قدر کیفیت ہمارے معاشرے میں ہمارے بچوں میں آ گئی ہے، ناشکری اور ناقدری کی کیفیت یہ حدیث پاک ان سب کو بتاتی ہے۔ پھر یہ کہ فرشتوں پر ایمان رکھا جائے، اور فرشتوں پر ایمان رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ کی فرما بردار مخلوق تسلیم کیا جائے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو جو ہے وہ نور سے بنایا ہے اور انہیں ہر قسم کی اللہ کی وہ نافرمانی سے محفوظ ہیں اور وہ اللہ کی فرما برداری میں لگے رہتے ہیں۔ کتابوں پر ایمان رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ جتنی تمام انبیاء پر کتابیں اور صحائف نازل ہوئے ان سب پر ایمان لایا جائے۔ قرآن پر ایمان رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں جو کچھ آیا اس کو صحیح اور حق تسلیم کیا جائے۔ رسولوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان میں جن افراد کو مرتبہ رسالت کے لیے منتخب کیا ہے ان کو اپنا نبی مانا جائے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ آخرت کے دن پر ایمان لانے کا مطلب آخرت کی زندگی پر ایمان لانا ہے، جس میں سب سے پہلا مقام یہی ہوگا کہ انسان کو اپنے اعمال کا جواب دینا ہوگا۔ تو جب وہ آخرت پر ایمان لائے گا تو اسے ہر وقت اپنے اعمال کی جواب دہی کا خوف ہوگا، جس کی وجہ سے وہ کبھی غلط کام نہیں کرے گا۔ اچھی یا بری تقدیر پر ایمان لانے سے انسان اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر راضی ہو جاتا ہے اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کیا بارگاہ میں مجبور اور عاجز خیال کرتا ہے، جو اس سے جاتا رہتا ہے اس پر افسوس نہیں کرتا اور اس کے غم میں خود کو ایسا مبتلا نہیں کرتا اور ناشکری کے الفاظ نہیں کہتا، اور جو کچھ ملتا ہے اس پر فخر نہیں کرتا اور اتراتا نہیں ہے۔